حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو یہ کہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے، وبمحمد رسولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے پر جو راضی ہو گیا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ راضی بقضا رہے، جو نعمت اس کو میسر آئی ہے اس پر شکر کرے، اور جو چیز اس کے پاس نہیں ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، تو اللہ کی رضا پر راضی رہے اور یہ کہے، اے مالک خوشی بھی تیری جانب سے ہے اور تکلیف بھی تیری جانب سے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہر حال میں شکر رب کا ادا کرنا، یہ ہے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا۔ اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمام احکام اسلام کو دل و جان سے تسلیم کرے اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہے، یہ ہے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جانب سے جو لے کر آئے ہیں، جو احکامات لے کر آئے ہیں، حضور اللہ کی جانب سے جو احکامات لے کر آئے ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور ہر اس چیز کے ساتھ محبت رکھے جس کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئی۔ یہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے پر راضی ہونے کا مطلب۔ تو فرمایا جو ایسا شخص ہوگا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے۔ فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کائنات میں، اس امت میں یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہو اور پھر اسے میری رسالت کا پتہ چلے، اس کو میرے بارے میں پتہ چلے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور حضور کی نبوت کا اس کو پتہ چلے، اور پھر بھی مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ اصحاب دوزخ میں ہی شمار ہوگا، وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔ اگرچہ وہ کہے کہ یعنی یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی پیروی کریں گے، ہم سرکار کی رسالت کو نہیں مانیں گے، تو جتنی مرضی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دم بنے، حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکیں۔ اور اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانیں گے اور ان کے احکامات پر ہی عمل کریں گے اور ان کو ہی نبی مانیں گے، سرکار کو نبی نہیں مانیں گے، سرکار کی رسالت کی گواہی نہیں دیں گے، سرکار جو اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق نہیں کریں گے، تو حضور نے فرمایا یہ عیسائی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اگرچہ اپنے نبی کی پیروی کرنے کا بڑا دم بڑھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی پیروی کرتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، نہیں، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ دیتے اور سرکار کی فرمانبرداری اور سرکار کی رسالت کی گواہی نہیں دے لیتے، اس وقت تک کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی مانے۔ جب یہ مانے گا تو پھر ہی جنت کی ٹکٹ ملے گی، اور اس کے دوسرے اعمال دیکھ کر اس کو جنت میں اس کے درجات معین کیے جائیں گے، اس کے علاوہ نہیں۔ اچھا، اس پچھلی حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جہاں بھی کوئی شخص ہو، جس قبیلے کا بھی ہو، جس قوم کا بھی ہو، جہاں بھی کوئی شخص ہو، جب تک اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ جہنمی ہوگا، جنتی نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی خبر جن تک نہیں پہنچی اور حضور کی نبوت کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، وفات پا گئے، اور وہ عقیدہ توحید پر گامزن تھے، عقیدہ توحید پر گامزن تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی خبر بھی ان تک نہیں پہنچی، اور پھر حضور کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، وہ معذور ہوں گے، وہ جہنمی نہیں ہوں گے بلکہ وہ جنتی ہوں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ توحید پر قائم تھا اور سرکار کی نبوت کی خبر ان تک نہیں پہنچی، اس لیے سرکار کی نبوت کی خبر نہیں پہنچی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے، لہذا وہ معذور سمجھے جائیں گے، وہ بھی جنتی ہی ہوں گے۔ اسی لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور کے والدین کریمین پکے جنتی تھے، پکے جنتی تھے، کیونکہ وہ توحید پر قائم تھے اور سرکار کی نبوت سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لہذا وہ توحید پر قائم تھے اور وہ جنتی تھے اور وہ مسلم سمجھے جائیں گے، مسلمان تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے حدیث پاک آپ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لہم اجران رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تین قسم کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو 2 اجر عطا فرمائے گا، تین قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت 2 قسم کے اجر عطا فرمائے گا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جنت میں جس کو ایک وادی ملے گی، اللہ رب العزت ان 3 قسم کے لوگوں کو اللہ ڈبل وادیاں عطا فرمائے گا، ان کو ڈبل ثواب ہوگا، ان کو ڈبل اجر سے نوازا جائے گا، ان کا اجر دگنا ہو جائے گا۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ پھر حضور نے تذکرہ فرمایا ان 3 قسم کے لوگوں کو، حضور نے فرمایا رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد، اہل کتاب میں سے وہ آدمی کہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہو اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو، خدا نہ مانتا ہو یا خدا کا بیٹا نہ مانتا ہو، اپنے نبی پر بھی اس طرح ایمان رکھتا ہو اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان رکھتا ہو، حضور نے فرمایا جو ایسا شخص ہوگا اس کے لیے ڈبل اجر ہوگا کہ اس نے اپنے نبی کی بھی رسالت کو مانا، اپنے نبی کی نبوت کو بھی مانا اور سرکار کی نبوت کو بھی تسلیم کیا۔ دوسرا وہ غلام کہ جو اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھی ڈبل اجر اللہ نے رکھا۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، اور وہ آدمی کہ جس کے پاس کوئی لونڈی تھی، يَتَأَهَا، وہ اس کے ساتھ شبپاشی بھی کرتا تھا، فَأَدَّبَهَا، پھر اس کو وہ ادب سکھائے، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اچھے طریقے سے ادب سکھائے، وَعَلَّمَهَا، پھر اس کو تعلیم دے، علم سکھائے، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، دنیا کا بھی اور دین کا بھی علم سکھائے، اچھے طریقے سے اس کو علم سکھائے، ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کر دے، فتزوجها، پھر اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لے، فلہ اجران، تو ایسا شخص بھی جو ہوگا اس کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ اب اس کو اوورآل اگر فٹ کیا جائے کہ ہر وہ بندہ کہ جس بندے کی چند لوگوں پر حاکمیت چلتی ہے، اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، وہ ان کو ادب بھی سکھاتا ہے، تعلیم حسنہ بھی سکھاتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس حدیث کی روح سے اشارۃ النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہوگا۔ جس شخص کو جنت کی 1 وادی دی جائے گی، ایسے شخص کو اللہ 2 وادیاں اس کی جولی میں ڈال دے گا۔ جس کو جنت میں 1 مکان کا مالک بنایا جائے گا، ایسے شخص کو اللہ رب العزت 2 مکانوں کا مالک بنا دے گا، اس کے لیے ہر ثواب میں ڈبل اجر رکھ دیا جائے گا۔